آج میں آپ سب کو بطور امن کمیٹی کے ممبران کے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ قومی پیغام امن کمیٹی ایک ایسا کردار ادا کرنے جا رہی ہے جس کی اس وقت عام ترین ضرورت ہے۔ خدا داد ملک پاکستان، جو کہ حضرت قائد اعظم کی عظیم تحریک کے نتیجے میں، جس میں لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، لاکھوں بہنوں کے آنچل پھٹے، اور اس تحریک میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے کروڑوں مسلمانوں نے اور اقلیتی برادری نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا، اور اس میں یقیناً علماء کرام کا بہت کردار تھا۔ تب جا کر یہ خدا داد ملک پاکستان مارز وجود میں آیا۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ جہاں پر اسلام کا بول بالا ہو، جہاں پر تمام مذاہب کو اپنے اپنے طریقوں سے عبادت کا تہوار منانے کا پورا حق ہو، اور ہر پاکستانی کو اپنی محنت اور قابلیت کے بلبوتے پر معاشرے میں اپنا مقام پیدا کرنے کا پورا حق ہو، بلا کسی تفریق اور امتیاز کے۔ یہ تھا پاکستان کا ایک بنیادی مقصد، جو کہ حضرت قائد اعظم کی تحریک کا ایک بہت اہم رکن تھا۔ الحمدللہ آج پاکستان ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف رواں دواں ہے، اور آج اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے پاکستان کو وہ وسائل عطا کیے ہیں جو کہ شاید ہی کسی ملک کے پاس ہوں۔ اگر ہم مدفن خزانوں کی بات کریں تو پاکستان کے پاس کھربوں ڈالر کے قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، اور جس کو ہم اگر استعمال کریں تو ہمارے تمام جو مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم پاکستان کو صحیح معنوں میں ایک رفاہی مملکت بنائیں گے، ہم نے اس ملک میں غربت، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، قرضوں سے نجات حاصل کرنی ہے، تو میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ کام مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مگر اس کے لیے ہمیں وہ طریقہ، وہ اسلوب اختیار کرنے ہوں گے جس کے لیے یہ پاکستان مارز وجود میں آیا تھا۔ آج اگر آپ ایک مختصر جائزہ لیں تو مئی 2025 میں ایک معرکہ ہوا جس کے نتیجے میں افواج پاکستان نے ہندوستان کو شکست فاش دی، اور ایک ایسا سبق سکھایا کہ وہ رہتی دنیا تک بھولے گا نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کا بے پایاں فضل و کرم، اس کی کمال مہربانی، اور افواج پاکستان کی جرت، ان کی اعلیٰ ترین ٹریننگ اور بہترین ٹیکنالوجی، اور یقیناً اس کو لیڈ کیا ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے، اور 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم فتح سے نوازا، جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ اور اب ہم ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، مگر آج جو سب سے بڑا چیلنج وہ دہشت گردی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کو پورا حق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہیں، قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کی ترویج کریں۔ اقلیتیں جو ہیں
وہ پاکستان کی ترقی میں، تعلیم، علاج اور دفاع کے حوالے سے ان کا ایک بڑا کردار ہے۔ آپ سیسل چودھری کو لے لیں، آپ جسٹس کارلینس کو لے لیں، سپریم کورٹ کے جج تھے رانا بھگوان داس، ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ملک جو مارز وجود میں آیا ان بنیادوں پر کہ پیار، محبت اور یکجہتی اور انصاف کا بول بالا ہوگا، وہاں پر آج جس طرح دہشت گردی نے یہاں پر بے گناہ 1,00,000 پاکستانی دہشت گردی کی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں عام شہری ہے، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، تاجر ہیں، اور چاروں صوبوں کے جو باسی ہیں انہوں نے اپنے خون سے پاکستان کی آبیاری کی ہے۔ افواج پاکستان کے ہزاروں افسر اور جوان وہ شہید ہوئے، پولیس کے، رینجرز کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی قربانی ہے جس کی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی۔ دنیا کو پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اتنی عظیم قربانیاں ہم نے دے کر نہ صرف دہشت گردوں کا خاتمہ کیا بلکہ ان کو دوسرے ممالک کو اس سے بچایا۔ مگر آج یہ دوبارہ ناسور جو اس نے سر اٹھایا ہے، خوارج ہیں، ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا جو گٹھ جوڑ ہے، زبانی آپ کے منہ پہ کہیں گے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، ہر طرح کے وسائل ان کو، ہمارے جو دشمن ہیں ان کے ذریعے وہ وسائل پہنچ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح ہم نے 2018 میں دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا، مجھے یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس مرتبہ بھی دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سرحدوں سے ان کو انشاءاللہ اٹھا کر بحر ہند میں ڈبو دیا جائے گا۔ مگر ملک کے اندر جو قومی یکجہتی اور اتحاد کی جتنی آج ضرورت ہے، پہلے اس سے کبھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جس طرح آج اس میز کے دائیں جانب اور بائیں جانب جدید علماء تشریف فرما ہیں اور ہر مکتبہ فکر سے آپ کا تعلق ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن معاملہ اس وقت اتنا پیچیدہ ہے کہ آپ کو اس سے بڑھ کر معاملات کو مل بیٹھ کر طے کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ طاہر اشرف صاحب کی سربراہی میں جو امن کمیٹی بنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابیاں عطا فرمائے، آپ سب کو ہمت دے، اور جو اسلام کی اعلیٰ و رفع جو پیغام چاروں سو آپ پہنچائیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو تدبر، فہم و فراست، بردباری اور حوصلے کے ساتھ ان چیزوں کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ اگر دعا فرما دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے قومی پیغام امن کمیٹی کے ارکان سے گفتگو جاری تھی۔ انہوں نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ یہ کمیٹی پورے ملک میں جو امن کا بیانیہ ہے وہ پہنچائے گی۔ اللہم احفظنا بحفاظتک، اللہم ارحمنا برحمتک، اللہم انزل علینا برکاتک، اللہم کن لنا ولیا فی الدنیا والآخرہ، آتنا ونیاتنا وخدمک رحمہ انک انت المجیب الدعوات۔ اے کریم اپنے فضل، اپنے کرم اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو انتہائی اخلاص کے ساتھ اس قومی امن مشن میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ۔